آج ہم بات کریں گے ڈکلوفینک سوڈیم پلس میسوپروسٹول کے کمبینیشن ٹیبلٹ کے استعمال پر، جو حمل ختم کرنے کے ساتھ ساتھ باڈی میں ہونے والی ڈیفرنٹ ٹائپ کی پین، اسٹمک السر میں کب اور کیسے استعمال کروائی جاتی ہے، اس کے استعمال میں کیا خطرناک وارننگ ہو سکتی ہیں، اور فارمیسی پر یہ کمبینیشن آپ کو کس کس برانڈ نیم سے ملے گا۔ اور ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بر وقت آگاہی ملتی رہے۔ سامعین، یہ کمبینیشن ٹیبلٹ 50 ایم جی اور 75 ایم جی میں ہوتی ہے، اور فارمیسی پر یہ آپ کو روٹک ٹیبلٹ، سیٹوپان ٹیبلٹ، آرتھروٹک ٹیبلٹ، ایروین ٹیبلٹ، آرتھرو ٹیبلٹ، اسمارٹ ٹیبلٹ، ڈیمس ٹیبلٹ، اس طرح یہ آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ برانڈ نیم سے مل جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی لے لے، ان سب کی فارمولیشن ایک ہی ہے۔ اگر اس کے جنرک فارمولیشن کی بات کریں تو اس کی 75 ایم جی کی ٹیبلٹ میں ڈکلوفینک سوڈیم 75 ایم جی ہوتا ہے، اور اس میں میسوپروسٹول 200 مائکرو گرام ہوتا ہے۔ اس میں شامل ڈکلوفینک سوڈیم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگ ہے، جو جوائنٹ پین، سویلنگ، اوسٹیو آرتھرائٹس، ریموٹائڈ آرتھرائٹس جیسی پین میں ڈکلوفینک سوڈیم کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سر میں ہونے والی دردیں، مائیگرین، سرجری کے بعد ہونے والی دردیں، دانت کا درد، مسوڑوں میں ہونے والا درد، سوزش اور ماہواری کے دوران ہونے والا شدید درد اور تکلیف کو کم کرنے کے لیے ڈکلوفینک سوڈیم کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ جوڑوں اور پٹوں کے کھچاؤ جیسی پین میں بھی اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں شامل سیکنڈ عذاب میسوپروسٹول، اس کے دو بڑے یوز ہوتے ہیں۔ فرسٹ تو یہ السر میں استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کے پیٹ میں زخم بن جاتے ہیں وہ اس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، یہ پریگنسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی ہماری باڈی میں ایک پروسٹاگلینڈین ای نامی ایک ہارمون ہوتا ہے، اور میسوپروسٹول اسی ہارمون کی میڈیسن ہے جو پیٹ میں ہونے والے زخم یعنی السر کو ٹریٹ کرتا ہے اور اسے مزید خراب نہیں ہونے دیتا۔ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ یہ پریگنسی کو ختم کرتا ہے، اور اس کے سائیڈ افیکٹ کی بنا پر اس اعضاء کو پریگنسی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس میڈیسن کے استعمال میں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی خود سے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اکثر السر کے پیشنٹ کو پین کلر میڈیسن سے پین میں تو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن یہ السر کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ تو اس طرح کی علامت میں یہ میڈیسن بہت سوٹیبل ہوتی ہے، اور ایسے پیشنٹ جن کو پین کلر سے اسٹمک سے متعلقہ مختلف مسائل جنم لیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت سوٹیبل ہے، اور باڈی میں ہونے والی ہر طرح سے پین میں اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسی پریگنسی جو بھی سٹارٹ ہوئی ہو، یعنی فرسٹ منتھ والی پریگنسی کو یہ ختم کرتی ہے۔ پیریڈ بھی کھل کر آتے ہیں، اور اس دوران پیریڈ میں پین سے بھی ریلیف ملتا ہے، لیکن ابارشن کے لیے آپ اسے گائناکالوجسٹ کی زیر نگرانی ہی استعمال کریں۔ اگر اس کے کانٹرانڈیکیشن کی بات کریں تو ایسے پیشنٹ جن کو اس کے اعضاء سے الرجی ہو یعنی ہائپر سینسٹیوٹی ہو تو وہ بھی اسے استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ کڈنی، لیور اور ہارٹ پیشنٹ، اور وہ پیشنٹ جن کا بی پی ہائی رہتا ہے یعنی ہائی بی پی والے پیشنٹ بھی اسے استعمال نہ کرے، اور حاملہ خواتین کو تو اسے بالکل بھی یوز نہیں کرنا، کیونکہ یہ حمل کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر اس کی ڈوز کی بات کریں تو ایک دن میں 1 سے 2 ٹیبلٹ استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی ایکچوئل ڈوز جو ہے وہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔